درمیان میں خالی جگہ اس کو بھر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد. میرے بھائیو عزیز و دوستوں، اللہ جل شانہ کی ذات ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اور انسان ہمیشہ سے نہیں ہے مگر رہے گا ہمیشہ. اللہ نے انسان کو سب سے اشرف بنایا ہے، اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب اللہ نے اس کو کہیں مچھر کا پر کہا، کہیں دھوکے کا گھر کہا، کہیں متا ہے، یہ صافی ہے یا حیض کا چیتڑا ہے. ایسے حقیر لفظ اللہ نے استعمال کیا، قیمت انسان کی ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے انسان کے ہاتھوں سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں دنیا میں، لیکن ان کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کے. انسان کے ہاتھوں جو چیزیں بنیں گی کہا کہ وہ فنا ہی ہے، اس کو فنا ہے، باقی رہنے کے لیے، بنانے والا باقی رہنے کے لیے. تو سارے نبیوں کو اللہ نے بھیج کے سمجھایا کہ اے انسان تو چیزوں کو قیمتی سمجھ رہا ہے، مطلب کہ تو قیمتی اللہ کے ہیں. تو چیزوں پر محنت کر رہا ہے، اپنے آپ پہ محنت کر لے. جیسے چیزوں پر محنت کر کے بازار میں لے جا کے بیچ رہا ہے، لوگوں سے اس کی قیمت لے رہے ہیں، اپنے آپ پر محنت کر کے وہ عمل تیار کر اللہ سے اس کی قیمت لے. ایسے کے ہاتھ سے مول لے جہاں تو بے شمار ملے. تو باقی رہنے کے لیے انسان ہے، اس لیے انسانوں پر اللہ نے محنت کروائی. آج پوری دنیا میں جو محنتیں ہو رہی ہیں استعمال کی چیزوں پر محنت ہو رہی ہے. انسان کو سواری کی ضرورت ہے تو سواریاں بن رہی ہیں، سڑک کی ضرورت ہے سڑکیں بن رہی ہیں، مکان کی ضرورت ہے تو مکان سے ایک سے ایک بن گئے، کھانے کی ضرورت ہے تو کھانے نت نئے بن گئے، کپڑوں کی ملیں ایک سے ایک تیار ہو گئی. تو کہتے تھے استعمال ہونے والی چیزیں گھٹیا ہوتی ہیں، استعمال کرنے والا بڑھیا ہوتا ہے. تو گھٹیا چیزیں تو بڑھیا بن گئی، اور بڑھیا آدمی گھٹیا ہوتے چلا جا رہا ہے. قیمت ہی کوئی نہیں انسان کی. 3 روپے پہ مار دیے جاتے ہیں، 6 روپے پہ مار دیے جاتے ہیں. تو انسان کتنا قیمتی ہے یہ تو محنتوں سے سمجھ میں آئے گا. محنت کے لیے انبیاء کرام آتے تھے. انبیاء کا آنا اللہ نے بند کر دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محنت دے کر دی اور کہا کہ آپ کی امت کو آپ کی محنت میں شامل کر لو. آپ کی امت آپ کی محنت میں شریک ہو گئی. ہمارے یوسف صاحب رحمۃ اللہ کہتے جیسے مسافر اور مقیم کی نماز ہوتی، مسافر آدمی اگر 4 رکعت پڑھائے، ایسا 4 رکعت بولی تو 2 پہ سلام پھیر دے. مقیم لوگ جن پر 4 ہے تو کھڑے ہو کے تیسری چوتھی رکعت پوری کریں. کہتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسافر امام کی طرح تھے. آپ اپنی محنت کر کے چلے گئے، کام پورا نہیں ہوا. کام تو اس وقت پورا ہوگا جب ہر ایک کچے پکے مکان میں دین جائے گا. تو آپ کی امت کے ذمہ لگا دیا کام آپ کرو. تو نبی جی دورے پر سلام پھیر دیے 2 رکعت پر، امت اپنا کام پورا کر رہی ہے. کام پورا ہوگا قیامت کے قریب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں اللہ نے آپ کی امت کو بھی شامل کر لیا. کہتے تھے اپنی قیمت کو مسلمان جس دن جان جائے گا تو دنیا جاگ جائے گی. تو تیری وہ قیمت ہے کہ انبیاء اور شہداء تجھ پر رشک کریں گے. انبیاء رشک کریں گے تیرے اوپر، شہداء رشک کریں گے. ایسی محنت لے کر تو دنیا میں آیا، لیکن ماحول نہیں ہے. جو فنا ہونے والی چیزیں انہی کا کہنا ہے، انہی کا سننا ہے، انہی کے تذکرے ہیں، انہی کے تبصرے ہیں، اسی پر جان مال کھپ رہی ہیں، اس لیے وہ چمک گئی دنیا میں. انسانوں پر محنت نہ کوئی کالج میں ہوتی ہے، نہ یونیورسٹی میں ہوتی ہے، نہ کوئی ٹریننگ سینٹر ہے، نہ کوئی میل ہے جہاں انسانوں پر محنت کی جائے. سب چیزوں پر محنت ہو رہی. یہ محنت کے لیے ہم تم آئے دنیا میں، اور ہم غافل ہو گئے تو دنیا میں پھر انسان بدتر ہوتے چلے جائیں گے. امت کے کام اللہ تعالیٰ نے دیے. حضرت کہتے تھے اگر کام جب صحیح رخ پر ہو جائے گا تو امت پیچھے چلی جائے گی 1400 سال پیچھے، یعنی وہ دور آ جائے گا، وہ زندگیاں زندہ ہو جائیں گی.
اور اللہ کی رضا ویسی ظاہر ہو جائے گی، پھر 50 اور 10 گنا بڑی مدد اور اجر نازل ہونا شروع ہو جائے گی، دنیا دیکھے گی۔ ہمارے یوسف صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے کہ ایسا کام اللہ نے دیا ہے کہ اگر اس کو صحیح ڈھنگ سے کر لیا تو ہواؤں میں اڑنے والی قوم طریقہ محنت تمہارے گھروں میں آ کے سیکھے گی، اگر کام کو ایسا کر لیا۔ میرے کام کیا ہے کہ کام تو ایک ہی ہے، محنتیں 3 لائن کی ہیں۔ کام کتنا ہے؟ کام ایک ہی ہے، اور محنت 3 لائن کی ہے، تو تینوں محنتیں کرو تم۔ کہا کہ پہلی محنت صالحین کی ہے، اچھا بننے کی، نیک بننے کی، صالح بننے کی محنت، نیک بننے کی محنت۔ دوسری محنت جو ہے صالحین سے آگے کی ہے، وہ انبیاء والی محنت، اور تیسری محنت امام الانبیاء والی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو تینوں محنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، پھر وہ نظام بدلا تھا۔ اگر ہم بھی کریں گے تو اللہ ہمیں بھی بدلے گا، ہمارے ذریعے سے نظام بھی آج بھی بدلے گا۔ اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کہا کہ پہلی محنت صالحین کی ہے، صالح بننے کی، نیک بننے کی، اچھا بننے کی۔ کہا کہ جو صالح بنے گا وہی مصلح بنے گا، جو اس محنت کے ذریعے سے نیک بنے گا، اچھا بنے گا، اللہ تعالیٰ اسی کو اوروں کے اچھا بننے کا ذریعہ بنائیں گے۔ تو پہلی محنت صالحین کی سکھائی۔ تو صالحین کی محنت کیا ہے کہ وہ مقامی محنت ہے، مقامی محنت کرنا صالحین والی محنت۔ مقامی محنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ہر فرد کا تعلق مسجد سے جوڑا تھا، مسجد میں آ کے صالح بنو، مسجد میں آ کے صالح بنو، مسجد میں آ کے اللہ کے بن جاؤ، اللہ کو اپنا بنا لو۔ مسجد کے راستے سے صالحین کی محنت ہوئی تھی، یہ 24 گھنٹہ مسجد آباد تھی صالحین کی محنت سے۔ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کو پہچانو، جس اللہ کے ہاتھ میں سارا نظام ہے اس کو پہچانو، جس اللہ کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے اس کے تابع ہو جاؤ تو اس کا یقین اندر میں اتارو گے۔ تو ایمان کے حلقے مسجدوں میں لگتے تھے ہر وقت۔ اس ایمان کے حلقے نے اتنا اسباب سے مایوس کیا تھا کہ ہر پل اللہ کی طرف چلنا آسان ہو گیا۔ آندھی چلی تو اللہ کی طرف، دن میں اندھیرا ہوا تو اللہ کی طرف، سورج چاند میں گہن لگا تو اللہ کی طرف، بارش نہیں ہو رہی ہے تو اللہ کی طرف، بند بھی نہیں ہو رہی ہے تو اللہ ہی کی طرف، قرضہ ہو گیا تو اللہ کی طرف آئیں گے، فاقہ آ گیا تو اللہ کی طرف آئیں گے، دشمن آ گئے تو اللہ کی طرف جائیں۔ ہر معاملے میں جیسے کسی ملک کی راجدھانی ہوتی ہے، دارالخلافہ ہوتا ہے، کیپٹل ہوتا ہے، سارے ملک کے مسائل وہیں پر جا کے آفیسز وہیں ہوتی ہیں، سارے مسئلے، سارے کیسز، سارے بڑے بڑے ادارے راجدھانیوں میں ہوتے ہیں۔ یہ ہندوستان کی راجدھانی دلی ہے تو ساری چیزیں وہاں ملے گی، مہاراشٹر کی بمبئی ہے تو وہاں ملے گی۔ تو کہا کہ جیسے سارے مسئلے دارالخلافہ میں رکھے جاتے ہیں، ایسے مسجد کنٹرول روم کی طرح تھی، ہر چیز اللہ کے پاس آگے رکھی جاتی۔ ہوا کیسے تھا؟ مسجدوں میں بیٹھ کے جو سننا تھا نا، اللہ کے ہاتھ میں نظام ہے، غیبی نظام اللہ کے ہاتھ میں۔ آج کیوں ایسا ختم ہو گیا کہ مسجدوں میں نظام ہی نہیں ہے؟ اللہ سے ہونے کو سننا ہے ہی نہیں۔ اب تو پیسے کو سن رہے ہیں، ہتھیاروں کو سن رہے ہیں، ڈاکٹروں کو سن رہے ہیں، دوائیوں کو سن رہے ہیں، حکومتوں کو سن رہے ہیں، بیماریوں کو سن رہے ہیں، تدبیروں کو سن رہے ہیں۔ تو جس کو سنے ہیں اس کا یقین ہے، جس کا یقین ہے اس کے تابع ہو گئے۔ کہ ہے ہی نہیں ہلکا مسجدوں میں اللہ سے ہونے کے لگانا۔ صحابہ کو کہا گیا کہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے، جیسے کپڑے کے نقش نگار مٹ جاتے ہیں، ایمان دھندلا جاتا ہے، تو ایمان کو تازہ کرو۔ تو یہ سن کے کچھ کیے ہوں گے نا صحابہ، سن کے کچھ کیے تو ہوں گے، ایمان کو تازہ کرو۔ تو بولے ہاں چلو ٹھیک ہے، ارادہ کر لو، گھر گھر چلے گا، ایسا ہی جیسے اپن چلے جاتے، کچھ نہ کچھ کیے ہوں گے۔ تو کیا کیے تھے کہ مسجدوں میں بیٹھ کر ایمانیات کے حلقے قائم کرتے، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، جنت میں کیا ہے، جہنم میں کیا ہے، اللہ کے ہاتھ میں کیسے نظام ہے۔ نیا سے نیا آدمی مسجد میں آ کے ایسا ایمان بنا لیتا تھا اس سے۔ عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے، دیکھا آگ لگی نکلی مدینہ میں، تو نئے آدمی کو پکڑا، تمیم داری رضی اللہ عنہ، 9 ہجری میں مسلمان ہوئے،
اتنا آخری میں آنے والا مسلمان مسجد میں ایمانیات کے حلقے سے اس کے ایمان میں اتنا کمال پیدا ہو سکتا ہے نئے آدمی میں کہ مدینہ کی آگ کو بکریوں کی طرح ہانک کے لے کر چلے گئے. ایک نیا مسلمان جب اتنا ایمان میں کمال پیدا کر سکتا ہے، پرانا مسلمان کتنا کمال پیدا کرے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے مسجد کے یقین کی بنیاد پر امت کو جوڑا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ کائنات میں جو عذاب، جو ہلچل ہو جائے، جو بلا نازل ہو جائے، مسلمان اس کو مسجد کے راستے سے ہٹا سکتا ہے. کتنا پاور ہے اس کے پاس. اب وہ زمانہ ہے کہ ایمان کا حلقہ ختم ہو گیا مسجد سے، تو پھر مسجد ہی میں کوئی حال آ جائے تو مسجد والے اس کو بدل نہیں سکتے. مسجد کبھی حال آئے تو حکومت کی طرف دیکھیں گے، کاش کہ حکومت ہماری ہوتی تو ہم مسجد میں یہ عبادت کر لیتے، ایسا کر لیتے، ویسا کر لیتے. تو مسجد کے حال کو دور نہیں کر سکتے، وہ کائنات کے حال کو مسجد سے دور کر لیتے. کہتے جن کا دن رات حکومتوں میں، پیسوں میں، سرمایوں میں اور ہتھیاروں میں اور دوائیوں میں اور کرسیوں پر، جن کا دن رات یہی سب بولنے میں گزرتا ہے، وہ ہرگز نہیں سمجھ سکتے کہ کائنات کا، اللہ کا غیبی نظام کیا ہے. ان کو نہیں سمجھ میں آ سکتا. اور جب مسجد میں آ کے اس کو سنیں گے، بولیں گے، اندر میں یقین پیدا ہوگا، وہ باہر کے نام کو انتہائی گھٹیا اور معمولی سمجھیں گے. تو ایک تو ایمانیات کا حلقہ تھا. لہذا کہتے ہیں صحابہ کی گشتوں کا 3 عنوان تھا: ایمان کے حلقوں میں لا کے جوڑنا، اور نمازوں پر لانا، نمازیں قائم کرنا مسجدوں، اللہ کے احکامات، عبادتوں کی لائن وہ قائم کرنا. صحابہ اس کے لیے گشت کرتے. صحابہ کی ملاقات برائے ملاقات نہیں ہوتی تھی، ہاں جیسے ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں. کارگزاری تو 2.5 گھنٹے کا عمر ہوتا ہے، ملاقات 5 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی، پون گھنٹے کی، بہت ہوا 1-1.25 گھنٹہ. ادھر ہی جاتے، ادھر ہی ادھر گھر چل بھی جاتے. ملاقات برائے ملاقات صحابہ کی نہیں ملتی. صحابہ کی ملاقات برائے علم، ملاقات برائے ایمان، ملاقات برائے نماز، ان چیزوں پر لا کر جوڑنے کے لیے ملاقات ہوتی ہے. تو صالح بننا اللہ کے اوامر سے ہوتا ہے. اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا صالح ہے. اللہ کے وعدوں کا یقین اندر میں پیدا ہو، فضائل کی تعلیم میں لا کے جوڑتے تھے. اللہ کے احکامات سیکھنے سے آئیں گے، اس کے لیے تعلیم و تعلم کے حلقوں میں لا کے جوڑا گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو سیکھنے سکھانے پہ لگا دیے، اور خود جا کے باہر بازار والوں کو مسجد میں لا کے جوڑا. مسجد میں سیکھے. اللہ کے راستے کی نقل حرکت دین سیکھنے کے لیے نہیں ہے. اگر اللہ کے راستے میں چلے 4 مہینہ 3 دن نکلنا دین سیکھنے کے عنوان پر نکالو گے، اس وقت تک لوگ نکلیں گے جب تک دیندار نہیں بن جاتے. بن بھی گئے تو چھوڑ دیں گے، نہیں بھی بنے تو چھوڑ دیں گے. سب کر کے دیکھ لیا، آتا تو نہیں دین، چھوڑو. اب تو آ گیا دین، اب چھوڑو. دیندار بن بھی جائیں گے تو چھوڑ دیں گے، نہیں بھی بنے تو چھوڑ دیں گے. اللہ کے راستے کی نقل حرکت دین سیکھنے کے لیے نہیں تھی. ہاں یہ ضرور ہوتا تھا کہ جو نیا ہوتا تھا وہ پرانوں کے ساتھ نکل کے اپنی لائن کا دین بھی چلتے چلتے سیکھ لیتا تھا. لیکن اللہ کے راستے کی نقل حرکت دین قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے. ورنہ سید العلماء مسجد نبی میں تھے، سید القراء قاری ابی ابن کعب مسجد میں تھے، مدینہ میں تھے. سید المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ مسجد کے اندر ہے، مدینہ میں ہے. تو دین سیکھنے وہاں کہاں جائیں گے؟ سکھانے والے تو سارے یہاں ہیں. اگر دین سیکھنے کے لیے تو سکھانے والے تو سارے یہاں موجود ہیں. وہ کیا کافروں سے دین سیکھنے جائیں گے جن کے پاس بھیجے جاتے تھے؟ جن کے پاس کفر ہے ان سے اسلام سیکھیں گے، جن کے پاس ایمان ہو تو مدینہ میں ہے. دین سیکھنے کے لیے مقامی اعمال ہیں، مسجد کی آبادی ہے. نہیں ان حلقوں میں بیٹھیں گے تو دیندار نہیں بن سکتے. چند اعمال جو چلے 4 مہینے میں سیکھ لیے، بس اسی پر ہی گاڑی چل رہی ہے ابھی تک. اور عوام کا جس کا اس سے تعلق نہیں ہے وہ تو اس سے بھی نیچے کی سطح پر. تو مسجدوں میں علم کے حلقے قائم ہوتے تھے، ہر لائن کے، عبادتوں کی لائن کے، معاشرت کے لائن کے، معاملات کے لائن کے، ساری چیزیں مسجد سے لی جاتی. ہماری مسجدوں میں ہے ہی نہیں. ابھی تو ہمارے بیانوں میں بھی نہیں ہے، عزائم میں بھی نہیں ہے، مذاکروں میں بھی نہیں ہے. کبھی کبھار کہیں تھوڑا بہت ہو جاتی بات. کون سی مسجد والے جمعہ کے دن ہلکے میں لیتے ہیں اس کو بتاؤ؟
ابھی تو ہے ہی نہیں تذکروں، تو کیسے یہ جہالت دور ہو؟ ہماری بھی اور امت کی جہالت دور کیسے ہو؟ حضرت کہتے ہیں کہ جب تک علم کو مسجد کی سطح سے سیکھنے سکھانے کو نہیں قائم کیا جائے گا، امت کی جہالت دور نہیں ہو سکتی۔ کوئی راستہ ہی نہیں ہے امت کی جہالت دور ہونے کا۔ مکتب میں کتنے لوگ جائیں گے؟ مدرسے میں کتنے لوگ جائیں گے؟ کہا کہ علماء کے تیار ہونے کی جگہ تو مدارس ہے، علماء کی استعمال کی جگہ مساجد ہے۔ جو علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے تیار ہوئے تھے وہ مسجد نبی میں عوام میں استعمال ہوتے تھے۔ حضرت کی مثال دیتے ہیں، اور دینی مدارس درخت کے تنے کی طرح ہے اور علماء ٹہنے کی طرح، موٹے موٹے ٹہنے ہیں، اور مسجدیں اس کی شاخیں ہیں نا مسجدوں کی طرح، اور عوام پتوں کی طرح، پتے شاخ پہ لگے ہوں گے، شاخ ٹہنے پہ لگی ہوگی، ٹہنے تنے پہ لگے ہوں گے۔ مدارس میں علماء حقانی، علماء ربانی تیار کرنا ضروری ہے امت کے ذمے۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ کہتے تھے اپنی زکوٰۃ مدرسوں میں مت دیا کرو۔ ذرا اچھی تو سننا، تو چمپے والی بات ہے ذرا۔ کہتے ہیں زکوٰۃ مدرسوں میں مت دیا کرو، وہ تو بیواؤں کو دو، یتیموں کو دو، اور جو مقروض ہو گئے اس کو دو۔ عیالدار ہے بیچارہ پال نہیں سکتا، بچے زیادہ ہیں، آمدنی ناکافی ہے، اس کو دو زکوٰۃ۔ مقدمہ دائر ہو گیا اس پر، اس کو دو زکوٰۃ۔ پھر مدرسے میں کیا کرو؟ کہنے زکوٰۃ تو مال کا میل ہے، میل تو تم، اور علم اللہ کی صفت ہے، اتنی بڑی صفت ہے علم، تو تم مال دے رہے ہو، میل دے رہے ہو، اور زکوٰۃ دینے کے بعد جو مال اچھا ہو گیا، پاکیزہ ہو گیا، وہ تو اپنے چوچروں پہ لگا رہے ہو، خواہشات پہ لگا رہے ہو۔ علم پر دیا گندا مال اور عیش پہ لگایا پاکیزہ مال، تو زکوٰۃ دینے کے بعد جو مال پاک ہوا ہے وہ دو مدرسوں میں، جو تم اپنی خواہشات پہ لگا رہے ہو۔ پھر دیکھو کیسے نکھارنے والے تیار ہوتے ہیں۔ امت کے ذمے ہیں علماء پیدا کریں، تیار کریں۔ علماء کے بننے کی جگہ مدارس ہے، استعمال ہونے کی جگہ مساجد۔ تجارت عوام کے پاس ہے، تجارت کے علم علماء کے پاس ہے۔ ملازمت عوام کے پاس ہے، ملازمت کا علم علماء کے پاس ہے۔ زراعت ہمارے پاس ہے، زراعت کے علم علماء کے پاس ہے، دونوں میں فاصلہ ہے۔ ان کے پاس علم ہے، اسباب نہیں ہے، ان کے پاس اسباب ہے، جہالت ہے۔ تو جہالت دور نہیں ہو سکتی جب تک علماء سے نہیں جڑیں گے۔ مسجد کی سطحوں سے جب تک علم کو نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہا کہ سب سے پہلی ذمہ داری مسجد اور جماعت کی ہے، ملاقاتیں کر کر کے، گشت کر کر کے امت کو مسجد والا بنانا۔ دوسری ذمہ داری سال والے علماء کی ہے، وہ اپنی مسجدوں میں وقتوں کی دیکھنے کی ترتیب بنائیں۔ پھر تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ دیگر لوگوں کو بھی لے کر آ جائے گا، جیسی ضرورت ہوگی اللہ ویسے انتظام کر دے گا۔ پہلے اپنے بس میں جتنا اتنا تو کریں، ہم اپنے بس کا تو کرتے ہی نہیں اور آگے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کہا کہ ایک محنت صالحین کی ہے، صالحین کی محنت میں ایمان کا بننا ضروری ہے، ایمان کے حلقے مسجد میں لگے، جہالت دور ہونا ضروری ہے، اللہ کے اوامر کو سیکھا جائے، اللہ کے باتوں کو یقین پیدا کیا جائے۔ اس لیے فضائل کی اور مسائل کی تعلیم مسجد میں ہوتی تھی، اور عبادتوں سے بندہ اللہ کا قرب پاتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو صالحین کی محنت میں اللہ سے تعلق بنے، اس لیے مسجدوں میں انفرادی عبادات کا اجتماعی ماحول قائم ہوتا تھا۔ مسجدوں میں کوئی دعا میں، کوئی تلاوت میں، کوئی ذکر میں، کوئی قضاء عمری میں، کوئی توبہ میں، کوئی کچھ۔ جیسے ہمارے ہاں شب برات پر مسجد کیسے انفرادی اعمال عبادتوں کے اجتماعی ماحول سے آباد رہتی، ایسے 24 گھنٹے کا معاملہ تھا مسجد نبی کا۔ حضرت اس کے فضائل سناتے، اگر مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کر لیے، امت اللہ کے غیر سے نکل کے اللہ کی طرف چلنا شروع کر دے گی۔ اگر علم کے حلقے مسجدوں میں قائم ہو گئے تو امت یہود نصارہ کی رہبری سے نکل جائے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری میں آ جائے گی، علماء کے راستے سے۔ تو جو جدھر چلا چاہتا ادھر چلا دیتا امت کو۔ اور اگر مسجدوں میں عبادتوں کا نظام قائم ہو گیا 100% کے اعتبار سے، 24 گھنٹے کے اعتبار سے، اللہ دو فائدے دے گا۔ ایک تو یہ کہ ان عبادتوں کے ماحول کے ذریعے سے، مسجد کی آبادی سے اللہ امت کی روٹی روزیوں کو آسان کر دے گا۔
اللہ کا وعدہ ہے، ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں، تیرا فقر دور کر دوں گا۔ اگر تو ایسا نہیں کیا تو سینکڑوں طرح کے مشاغل بھر دوں گا تیرے۔ امت کہاں کہاں دوڑ لگا رہی ہے، اس کا حل ہے امت پر حلال اور کشادہ اور برکت والی روزیوں کے دروازے کھلنے کا سبب ہے امت عبادتوں پر آئے، وہ ہمیں محنت کر کے لانا پڑے گا، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور دوسرا فائدہ عبادتوں کی ہلکے مسجدوں میں لگنے سے، ماحول بننے سے اللہ پاک امت کی تربیت کا انتظام کر دے گا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اغیار کے دین میں آنے کا راستہ اللہ آسان کر دے گا۔ حضرت ہندہ جیسی کٹر کلیجے کی عورت، ایسی خطرناک، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے مسلمان نہیں ہو سکی، میدان جہاد کی تلوار سے خوفزدہ نہیں ہو سکی، اتنا سخت دل، یہاں تک کہ جب مسلمان بھی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیعت ہو جاؤ، عورتوں کو بھی بیعت کر دیں، کہ بیعت کے الفاظ کہ یہ دہراؤ کہ پہلے یہ بولو کہ اللہ کے ذات میں کسی کو شریک نہیں کرو گی ہندہ، تو بہت یعنی کڑک جواب، ایک دم تیکھا جواب، اسلام میں آنے کے بعد بھی کہا کہ یہ وعدہ کرو کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرو گی، تو کہنے کی یہ بات تو تم نے مردوں کو نہیں کہی اور میرے کو کہہ رہے، چلو ٹھیک ہے کہہ رہے تو بولتی ہوں میں بھی، ایسا بول کے دہرائی، اور یہ بیعت کرو، یہ وعدہ کرو کہ چوری نہیں کرو گی۔ کہہ رہا میں تو ابو سفیان کی بیوی ہوں، دو چار آنے اس کی جیب سے نکال لیتی ہوں ضرورت کے لیے، تو کیا اب بھی تم اس کو بھی حرام بول دو گے کیا؟ ابھی پہلی گھڑی اسلام میں آنے، اور یوں جواب، بیعت کرنے میں ایسے ہوتے ہیں، بیعت کہ اس کو بھی حرام کہتے ہیں۔ کہہ رہے یہ بھی وعدہ کرو کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی، کہہ رہے ہم نے جن کو تو پالا تھا تم نے تو بدر میں ان کو مار ڈالا، اور اب بول رہے ہو کہ اولادوں کو قتل نہیں کرو گی، چلو ٹھیک ہے کرتی ہوں بیعت۔ کیسا کلیجہ ہوگا؟ لیکن فتح مکہ کی رات میں دیکھا کہ کوئی ملتزم پر، کوئی میزاب رحمت کے نیچے، کوئی حرم میں، کوئی مقام ابراہیم پر ہزار و قطار رو رہے ہیں، کوئی نماز، کوئی تلاوت، کوئی ذکر، کوئی دعا، اللہ سے ان کو مانگا جا رہا ہے، کوئی ویشی کو مانگ رہا ہے، کوئی حبار ابن اسود کو مانگ رہا ہے، کوئی ہندہ کو مانگ رہا ہے، کوئی ابو سفیان کو مانگ رہا ہے۔ تو ابو سفیان آگے بازو میں کھڑا ہوا، کہنے ہندہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے یہ سب تو اللہ کے فضل ہی سے ہو رہا ہے۔ ہندہ نے کہا بس وہ مسجد کی عبادتوں کا ماحول ہندہ کو پگھلا دیا، اسلام میں لے آیا۔ آج ہمارے یہاں غیر مسلم کو بلا لیں، بھائی آؤ ذرا ہماری مسجد، بھائی تمہاری مسجد دکھا دو ہمیں، تو کہ ہاں آؤ ہماری مسجد، ہم بتائیں ہمارے یہاں کولر ہے، ہمارے یہاں اے سی ہے، ہمارے یہاں جھومر ہے، رات میں ایسا لائٹ جلتا ہے، ہمارے یہاں تالے دیکھو ایسے قسم کے ہیں، ہم تو یہ سب بتائیں گے، ہے ہی نہیں ماحول، کیا بتائیں گے لا کے؟ جن کے ذمہ تھا انہوں نے لیا نہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کہا کہ میرے بھائیوں، یہ جب تک ماحول قائم نہیں ہوگا صالح نہیں بن سکتے۔ چند اعمال کا نام صالح بننا نہیں ہے، جب صالح بنیں گے تو اللہ آگے کی سیڑھی پر ڈالے گا، مصلح بنائے گا۔ ایمان کی 77 شاخیں ہیں، پہلی شاخ اللہ سے جڑی ہے، آخری شاخ مخلوق سے جڑی ہے۔ اللہ سے جیسا معاملہ ہو ایسے ہی مخلوق سے بھی صاف ستھرا، یعنی ادھر ادھر ہے اور ادھر جھول ہو، ایسا نہیں، پھر اللہ کام نہیں لیتے۔ چرواہا بکریاں چرا رہا ہے اور وہ سارا بھیڑیا کا منظر دیکھا، بکریاں سمیٹا، مدینے میں آیا مسلمان ہونے، آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی تو کہنے کہ بکری کس کی ہے؟ کہا میں تو نوکر آدمی ہوں، سیٹ کوئی اور ہے، کہا جو پہلے واپس کر گیا، بکری واپس کر پھر آنا مدینے میں، یعنی کہ وہ تو کافر اب مال غنیمت ہو گئے، نہیں فتوحات ہو گئی، ایسا نہیں، واپس کر گیا بکری، صالح بن پھر مسلح بنائے گا اللہ تجھے۔ داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کرنا چاہتے تھے، ایک بڈھی کا گھر آ گیا بیچ میں، بڑھیا کا، اس کو جا کے بولے کہ بھر دے دے، کہا میں نہیں دیتی، کہا دے، تو تھوڑا سا سختی کی، بولے گا مجھے دینا ہی نہیں ہے، اللہ کا گھر بنانا ہے، اللہ گھر بنا تو کیا ہوا، مجھے نہیں دینا ہے، تو آپ نے اس پر جبر کیا، اللہ نے وہی بھیجی، داؤد اب تو ہم آپ سے اپنے گھر کا کام لے گئے ہی نہیں بنانے کا، کیوں ایسا کیا زبردستی؟
ہمارے بھی معاملات ہم دیکھیں، میرے معاملات کیسے ہیں. کہا کہ اللہ میں تو اس سے خریدنا چاہتا ہوں. کہ جا پھر جا خرید اس سے. بڑھیا کو کہا کہ بیچ دے گھر. تیار تو نہیں. قیمت کہا کہ پھر بڑی مشکل سے کہا کہ قیمتاً لے لے. تو بڑھیا نے بہت بڑی رقم بتائی. تو کہا نہیں اتنے جھوپڑے کی اتنی بڑی قیمت. فوراً اللہ کی طرف سے وہی آ گئی کہ داؤد اگر تیرے پاس سے دینے کی بات تھی تو سوچتا میرا گھر میرے سے لینا ہے، گھر میرا بنانا میرے لیے، اب تو سوچ رہا اتنے کی اتنی. جس مسجد سے دنیا چلتی ہے یقین بگڑا تو مسجد اسباب کے بغیر چلنا مشکل ہوگی کہ اسباب قائم کرو مسجد چلانے کے. مسجد میں حضرت جی کہنے مسجد منورہ میں مسجد نبی کے سامنے میری بلڈنگ تھی. حج میں گیا تو میں مسجد میں جانے لگا تو روڈ کراس کرنے کے لیے اب وہ دکاندار سارے لب گئے. ایک ادھر سے کھینچ رہا ہے، ادھر سے کھینچ رہا ہے، ادھر سے کھینچ رہا ہے کہ بھائی کیا ہوا. کہہ رہے حضرت ہماری دکان میں، کہہ رہے ہماری دکان میں. کوئی عطر خرید لو، کوئی کہہ رہے سونا خرید لو. ہاتھ جھٹکا کیا ہے یہ سب تماشا. تو کہہ رہے حضرت اگر ہم ہماری دکان میں آ جائیں گے کچھ نہیں بھی لیں گے تو ہم کو 10 ریال ملے گی. دکاندار نے نوکر رکھے ہوئے گاہک کو لے کر ہمارے جس سطح کا آدمی ہوگا اس سطح سے دکان چلے گی. پھر میں نے کہا کہ دیکھو یہی وہ مسجد ہے جہاں بازار سے ابو ہریرہ رضی دکانوں سے کھینچ کھینچ کے لاتے تھے مسجد میں کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، تمہاری محنت چھوٹ گئی تو مسجد میں جانے والوں کو تم کھینچ کے بازاروں میں لے کے جا رہے. تو بڑی رقم دے کے بڑھیا کو راضی کیا. پھر بھی اللہ نے کہا کہ داؤد تم سے نہیں بناؤں گا مسجد. کہا کہ اللہ مجھ سے نہیں بناتا تو میرے بیٹے سلیمان سے لے لے گا. بولا کہ ہاں ٹھیک ہے تمہارے بیٹے سے لیں گے تم سے نہیں لیں گے. کہتے جو صالح بنے گا وہ مصلح بنے گا. اللہ سے بھی معاملہ صحیح کرو، مخلوق سے بھی معاملہ صحیح کرو. جیسے ہمارا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کام کو ہونا نہیں ہے کہ خوب دوڑ بھاگو، خوب مشورے، خوب تقاضے، خوب پرچیاں، خوب عزائم، خوب جماعتیں بنائیں. اس کا مطلب یہ کہ نہیں کرنا ہے. ہم ایک پہلو لیتے دوسرا چھوڑ دیتے. اس کا مطلب یہ نہیں کرنا ہے. کرنا تو یہی ہے میں منزل پر نگاہ ہوں. کہا کہ کام کا ہونا کیا ہے کہ کام کا ہونا یہ ہے کہ یہ 6 صفات تمہاری زندگی میں ہے. جماعتیں نہیں گناتی ہیں. نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نماز، نمبر 3 علم ذکر. کہا کہ اگر اس کو گنوایا جائے تو یہ نمبر ہے، لکھا جائے تو تحریر ہے، کرسی پہ بیٹھ کے بولا جائے تو تقریر ہے، میں بھی بولوں آپ بھی بولیں باری باری یہ مذاکرہ ہے. زندگی میں ہے تو صفات ہے. زندگی میں ہے تو صفات ہے. لوگ کہتے بھائی اللہ کے راستے میں نکال کر چند باتوں پر عملی محنت کرائی جاتی ہے تو گھر جا کے چھٹی، چلے 4 مہینے میں کرو گھر جا کے چھٹی نہیں. یہ تو پوری 6 صفات زندگی میں روز ترقی کرے یہ کام کا ہونا. اس سے آدمی صالح بنے گا. پہلے نمبر سے آتے آتے 5ویں نمبر تک کیا آیا، صفت تک کیا آیا تو صالح بنا. اب 6ٹھی صفت پر آیا تو کہا کہ اب دوسری محنت کہتے ایک صالحین کی محنت، دوسری محنت انبیاء کی محنت. انبیاء والی محنت کیا ہے؟ انبیاء والی محنت اپنے مقام سے ہٹ کے اب دیگر علاقوں کو نمونہ بناؤ محنت کا. دیگر علاقوں کو محنت کا میدان بناؤ. یہ انبیاء والی محنت. مقام پہ رہ کے سارے کام کرو کہا کہ یہ صالحین کی محنت ہے. خروج بھی مقام پہ ڈال دیے تو انبیاء کی محنت صالحین پہ ڈال دیے. ایک زکوٰۃ ہے، ایک ہدیہ ہے. زکوٰۃ اور صدقہ وہ تو غریب مستحق کو بھی دے سکتے ہیں. مالدار کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ہی نہیں ادا ہوگی. وہ بنی اسرائیل میں تھا کہ وہ رات کسی نے مالدار کو صدقہ دے دیا، چل بابا تیرا قبول ہو گیا. اس میں نہیں قبول ہوگا. یہ امت کی ترتیب نہیں ہے کہ تو امیر ترین آدمی کو زکوٰۃ دے دے. نہیں، اس کو تو یہ ہدیہ دینا پڑے گا. زکوٰۃ تو غریبوں کو دے. سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، صدقہ نہیں دے سکتا. اہل بیت کے آج موجودہ نسل پر تو زکوٰۃ اور صدقہ نہیں دے سکتا. وہ ہدیہ دینا پڑے گا تجھے. مقام کو کام اٹھانا ہے تو مقامی کام کر. انبیاء والی محنت مقام کے علاوہ ہوتی ہے. مقام پر صالحین کی محنت ہوتی ہے. انبیاء والی محنت مقام پر نہیں ہوتی. انبیاء والی محنت باہر نکل کے ہوتی.
لیے کوئی نبی کسی علاقے کے لیے، کوئی نبی کسی علاقے. اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے قبیلہ جرہم کا نبی بنا کر بھیجا تھا. آپ اپنے بننے کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان اپنے کنبے میں محنت کر رہے ہیں، 5 اعمال کے ساتھ تعلیم مستورات کا بھی وقت لگایا، گھر والوں کی بھی فکر کی، سب کی فکر کی. تو تم اسماعیل علیہ السلام کی محنت پر ہو، سید الانبیاء والی محنت پر نہیں ہو. ابھی گھر میں بھی سارے اعمال کر رہے ہو، ہر تیسرے مہینے مستورات میں لے کے نکل رہے ہیں، تبھی تم سید الانبیاء والی محنت پر نہیں. اگر تم نے مالیگاؤں کو محنت کا میدان بنایا تو کہا کہ یہ یونس علیہ السلام کی محنت ہے. 1 لاکھ کی بستی تھی نینوا، وہاں محنت کرتے تھے. ابھی تم سید الانبیاء والی محنت پر نہیں ہو. اگر مالیگاؤں میں کام کرو، چلہ بھی یہ لگا دیا، 4 مہینہ بھی یہ لگا دیا، تو مقامی اعمال خروج گڑبڑ کر دیے. لیکن باہر نکلو. ٹھیک ہے، کوئی آزار ہے، وہ مجبوری تھی، ایک الگ چیز ہے. آزار کے بعد مجبوریاں ختم ہو جاتی. حیض کے بعد بھی عورت نماز نہیں پڑھے، حیض ختم ہو گیا پھر بھی نماز نہیں پڑھے، نفاس ختم ہو گیا پھر بھی نماز نہیں پڑھے. پوچھو علماء سے کیا ہوگا. تو اگر اپنی بستی میں محنت کر رہے تو بھی تم امام الانبیاء والی محنت پر نہیں ہو. اور تم میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ میں محنت کر رہے، تم عیسیٰ علیہ السلام کی محنت پر ہو. علم طب والوں میں محنت کے لیے بھیجے گئے. تم سیاسی لوگوں کو محنت کا میدان بنائے، نوح علیہ السلام کی محنت پر ہو. نوح علیہ السلام کی قوم کہتی تھی ہم اکثریت میں ہیں، نوح آپ تو اقلیت میں ہو. اقلیت والا ہارتا ہے، اکثریت والا جیتتا ہے. ہم اکثریت میں ہیں. زندہ باد مراد آباد کی جہاں آوازیں لگے نا، وہاں جا کے محنت اگر تم کرے تو بھی تم نوح علیہ السلام کی محنت پر ہو. اگر تم شیتکریوں میں، کسانوں میں جا کے محنت کر رہے ہو تو تم ہود علیہ السلام کی محنت پر ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پر نہیں ہو. تم جیل میں جا کے محنت کر رہے ہو، یوسف علیہ السلام کی محنت کر رہے ہو. صنعت و حرفت مشینوں والوں میں محنت کر رہے ہو تو تم صالح علیہ السلام کی محنت کر رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت پر نہیں ہو. اگر تم جم کھانے میں جا کے محنت کر رہے ہو تو اس نبی میں کی محنت کر رہے ہو جو قومیں عاد کے اندر بھیجی گئی تھی، باڈی بلڈر قوم تھی. تم اس نبی پر ہو ابھی، طاقت والی قوم. تو تھوڑا تھوڑا کام کرتے ہیں، مقامی کام کرتے ہیں، سمجھتے ہیں انبیاء والا کام کر رہے ہیں. انبیاء والا کام کرتے ہیں، سمجھتے ہیں امام الانبیاء والا کر رہے ہیں. تو کہتے تھے کام ایک ہے، محنتیں 3 لائن کی ہیں. ایک صالحین کی محنت ہے اور ایک انبیاء کی محنت ہے. انبیاء والی محنت کیا ہے؟ انبیاء والی محنت یہ ہے کہ 3 تم سینٹروں میں جاؤ، ضلعوں کو محنت کا میدان بناؤ، صوبوں کو محنت کا میدان بناؤ، ہندوستان کو محنت کا میدان بناؤ. کبھی تامل ناڈو چلے گئے، کبھی گجرات چلے گئے، کبھی کیرلا چلے گئے، کبھی کہیں چلے گئے، کبھی کہیں چلے گئے. ابراہیم صلاۃ والسلام بابل میں، عراق میں محنت کر رہے ہیں. محنت کرتے کرتے عملہ تیار کرنا ہے. تو آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام جا کے، لوط تم ایک بستی سدوم، اب وہاں جا کے سنبھالو، وہاں جا کے محنت کرو. سدوم بستی میں محنت کرو. 20 بچوں کو بھیج دیا مکہ میں. اب وہ تو ایک بہانہ تھا، پانی نہیں کا پیاس. دائی پر آنے والے حالات کام کے اسباب پیدا کرتے ہیں. دائی پر آنے والے حالات کام کے اسباب پیدا کریں. پیاس آ گئی، پیاس نہیں آتی تو زمزم نہیں نکلتا، زمزم نہیں نکلتا تو قبیلہ جرہم آ کے بستا نہیں تو آپ نبی کیسے بنائے جائیں؟ بیت اللہ کیسے بنتا؟ حج کیسے ہوتا؟ امام الانبیاء جنم کیسے لیتے وہاں؟ جو سمجھتے بھی حالات ہیں، حالات میں کام نہیں کرنا چاہیے. کہ جو حالات کی وجہ سے کام چھوڑ دیں گے، حضرت کہتے ہیں وہ اس سے بڑے حالات میں گرفتار ہو جائیں گے، اس سے زیادہ حالات میں پڑیں گے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جن کو اللہ کی مددوں کا یقین نہیں ہوتا، ان کو ہر پل جان اور مال کے ضائع ہو جانے کا خوف کام سے روکے رکھتا ہے. ہر پل روکے گا کام سے، اس کو یقین نہ ہو کہ اللہ حفاظت بھی کریں گے اور اللہ مدد بھی کریں گے.
तब्बत यदा सूरा नाजिल हुई तो अबू लहब की बीवी बड़ा सा पत्थर हाथ में लेके आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे हैं, दोनों बैठे हैं, पत्थर लेके आए। अबू बकर डर गए, या रसूलल्लाह देखो उसकी बीवी आ रही है, आपको नुकसान पहुंचाएगी। आप खड़े होकर कुरान पढ़ना शुरू कर दिए। कुरान का पढ़ना था, अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बीच में पर्दा हल कर दिया। आगे कहने लगे, अरे अबू बकर तुम तो यहाँ बैठे हो, कहाँ है तुम्हारा दोस्त? अगर मुझे नजर आ जाए तो पत्थर सर कुचल दूंगी इसे। सिर्फ कुरान की तिलावत पर यह हुआ, कुरान जिंदा करने की मेहनत पर अल्लाह ज़ाय करेगा। तो मेरे भाई अजीज दोस्तों, तो इब्राहिम सलाम भतीजे को भेज दिए सितूम के वहां संभाल, और बीवी बच्चे को भेज दिए मक्का मुकर्रमा, और वहां काम शुरू है। तो यहाँ बाबुल में वहां सिद्दोम की फिक्र, वहां बैतुल्ला, वहां मक्का मुकर्रमा के लोगों की फिक्र, और यहाँ है तो नमरूद और अपनी कौम की फिक्र। यहाँ भी मेहनत, वहां भी मेहनत, वहां भी मेहनत, वहां भी सफर होते रहे, मुस्तकिल सफर इब्राहिम सलाम का। ये उम्मत मिल्लत इब्राहिमी पर है। तो मेरे भाई अजीज दोस्तों, हम सब गौर करें, मैं सालिहीन की मेहनत पर अब तक कितना पढ़ के सालिह कितना बना, और अंबिया वाली मेहनत पर पढ़ के अब तक के मेरी मस्जिद, मेरा महल्ला, मेरा हल्का और मेरा सेंटर और मेरा जिला और सूबा और मुल्क मेरी मेहनत से कितना तैयार हुआ अभी तक। और आगे एक मेहनत जो है वो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली है, इमामुल अंबिया वाली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत क्या है कि पैदा हुए हैं मक्का में, जिम्मेदारी मिली है पूरे आलम की, पूरे आलम की। अपने घर से शुरू किया, मुख्तलिफ कबाइल होते होते फिर कहाँ लोग मिलेंगे, लोग कहाँ मिलेंगे, मजन्ना के मेले वहां चले, उक्कास के मेले वहां चले, हाजी आज ने हज करने वहां चले जाओ। कभी हाजियों में, कभी मेलों में, कभी ठेलों में, कभी कबीलों में, कभी खानदान में, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। इनफरादी दावत जम 23 साल जिंदगी में 13 साल इनफरादी दावत मिलेगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर जब इस्तेकबाल का जमाना होता है तो काम सिमट के मिंबर और कुर्सी पर आके रुक जाता है। कुर्सी मिली, बयान करने का मौका मिला तो समझे कि काम हो गया। हालांकि पुराने सहाबा को लेके बैठे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पुरानों का जोड़ चालू है। एक नया देहाती आदमी मस्जिद पे आ गया, अब सारे पुरानों को छोड़ के मजमा चीरते हुए वहां गए और उसको जाओ कि क्या कैसे आए हो, कहा कि क्या इस्लाम है मुझे सिखाओ। खड़े खड़े इतनी बात, इतनी दावत, इतनी दावत। साहबा कहते हम तो देखे, हम अल्लाह के नबी खड़े खड़े थक रहे हैं, हम ये कुर्सी उठा के लेके वहां गेट पे रख दिए, ले फिर वहां बैठ के उसको दावत देने लगे। ये तो भाई अभी पुरानों का जोड़ चल रहा है, तो क्या तकाजा लेके आया मुलाकात का। इतनी इनफरादी दावत। 10 नबी में कबीला औस के 6 आदमी आए, अब उनको दावत दे रहे हैं। 11 नबी के अंदर 12 आदमी आए खिजरज के, 12 नबी में 72 आदमी आ गए। क्या रसूलल्लाह एक आदमी दे दो, मूसा बिन उमैर को ले जाओ, माहौल बनाओ जाके इनफरादी दावत। रोज एक दो कोई ना कोई तैयार हो गया आ रहा है। यहां तक के मदीना से लेके कुबा तक हर घर में इस्लाम पहुंच गया, इनफरादी दावत से कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा आए तो ऐशा की नमाज तो बहुत ताखीर से होती थी, ऐशा की नमाज तो बहुत लेट होती थी। हमारे जमाने में तो नमाज घड़ी से होती है, घड़ी की पार्टी लगा दो भाई इतने बजे नमाज होती। वो अंसार खेती करते थे, इतना लेट आते थे, मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह की शिकायत की अंसार ने, या रसूलल्लाह इनको कहो कि नमाज जो है ना बहुत लंबी पढ़ाते ऐसा की, बहुत थके थकाए खेत में से आते हैं। तो आपने डांटा, मुआज़ क्या लोगों को नफरत दिलाओगे, तो छोटी पढ़ा करो नमाज ऐसा की। तो क्या पढ़ दिए थे, क्या सूरह बकरा पढ़ दिए थे। तो शायद ही कोई इमाम दुनिया की तारीख में ऐसा हो, ऐसा में पढ़ाया हो सूरह बकरा, और शायद ही कोई मुक्तदी पढ़ा उसके पीछे सूरह बकरा। हज़रत कहते थे कि नमाजों से मसनून किरातें इसलिए खत्म हो गई कि इमाम की नमाज मुक्तदियों के तकाजे पर हो रही है।
اس لیے مصنوع قرات ختم ہو گئی، فجر ظہر اثر عشاء مغرب سے۔ وہ امام اچھا لگتا ہے جو فٹافٹ فارغ کرا دے۔ تو اتنی تاخیر سے نماز ہوتی تھی۔ پہلے آنے والے جھومتے تھے، جھومتے رہتے، پھر سے وضو کرنا پڑتا، جوتوں کی آواز سنتے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تاخیر کرتے رہتے۔ کہتے ہیں کہ امام نماز کے انتظار میں رہنے پر اجر ہے، امام کے انتظار میں رہنے میں اذیت ہے۔ لوگ بورڈ لگاتے ہیں امام کا انتظار کرو، اور نماز کے انتظار میں ثواب ہے۔ تو اتنی تاخیر سے عشاء کی نماز ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے انفرادی دعوت میں، عشاء کے بعد انصار کے گھروں میں جاتے تھے، کھڑے 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 اتنی دیر تک دعوت دیتے رہتے تھے، مکہ کے زمانے کے واقعات سناتے رہتے تھے، پیر پر تھکن ہو جاتی تھی تو آرام کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹانگ اٹھا لیتے تھے، دوسری ٹانگ رکھتے، پھر ایک ٹانگ اٹھاتے، وہ ٹانگ اٹھاتے، اتنی انفرادی دعوت۔ ہاں تو جھمگڑا لے کے جائیں 5 6 10 آدمیوں کا، نماز پڑھنا ہونا، پڑھے گا نا؟ ہاں پڑھے گا، چل ٹھیک ہے کل سے آنا، تو تیرے گھر جا میرے گھر جاتا، یہ تو ہماری دعوت ہے۔ نہ جماعت 3 دن کی بنتی، نہ چلے کی، نہ 4 مہینے کی، نہ کوئی اضافہ ہوتا مسجد اور جماعت۔ اپنی ترتیب اور اپنے تجربے اور اپنی عقل سے کام کر رہے ہیں۔ تو انفرادی دعوت تو دھیرے دھیرے عالمی بنتی چلی گئی، کام عالمی بنتا چلا گیا انفرادی دعوت کے ذریعے سے، اور ایسا بنا کہ مکہ کی زندگی سے ہی بیرون جماعتیں جانا شروع ہو گئی۔ جماعت بیرون 11 مرد اور 4 عورتیں، اسے بیرون میں 4 جوڑے جاتے ہیں، 4 جوڑے گئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ اہلیہ کے ساتھ، ایسے 4 صحابی ہیں۔ احد کے اندر مشرکین جو ہے نا عورتوں کو بھی لے کر آئے، آج مسلمان کو مستورات کا کام سمجھ میں نہیں آ رہا، مشرکین احد میں عورتوں کو لے کر آئے، اور عورت کے 4 روپ ہیں، بیوی ہے، بیٹی ہے، ماں ہے اور بہن ہے، 4 رشتے مشرکین اٹھا کے لائے۔ خالد بن ولید نے بہن کو لایا، ابو مسعود ثقفی طائف کا بڑا رئیس تھا، اس نے اپنی بیٹی کو لے کر آیا، ایک بہن لا رہے، اکرمہ اپنی بیوی کو لے کر، ام حکیم کو، ایک بیوی لائے، ایک بہن لایا اور ایک بیٹی لایا، اور مصعب بن عمیر اپنی ماں، ان کی ماں آئی تھی ان کے بھائی کے ساتھ، ماں بھی آ رہی ہے، بیٹی بھی آ رہی ہے، بہن بھی آ رہی ہے، بیوی بھی آ رہی ہے، کس کے لیے؟ اسلام مٹانے کے لیے، اسلام اندر میں زندہ کرنے کے لیے۔ ابھی گئے کہاں سے لائے؟ تو مکی زندگی سے ہی انفرادی دعوت کا ایسا نتیجہ نکلا کہ بیرون کی جماعتیں تیار ہو، کشتی تیار تھی، 5 درہم اس کا کرایہ، ٹریولنگ خرچ کتنا؟ 5 درہم، 5 درہم سے شروع ہوا اور آج 27 لاکھ تک کی اللہ نے بات پہنچا دی۔ تاکہ جتنا مقامی کام بڑھے گا اتنا خروج بڑھے گا، جتنا خروج بڑھے گا اتنا مقامی کام بڑھے گا، دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری۔ اور جتنا خروج ہوگا اس کے ذریعے سے دین ترقی کرے گا، دین ترقی کرتا چلا جائے گا۔ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، مدینہ منورہ آتے ہی دین ترقی کرنا شروع کر دیا۔ مکہ کے اندر جب تک تھے تو 2 رکعت تھی، 4 رکعت والی، ظہر کی، عصر کی، عشاء کی 2 رکعت پڑھی جاتی تھی۔ مدینہ آنے کے بعد 4 ہوئی، چلو دین ترقی کر لو، معراج مل جائے گی تمہیں۔ کسر میں ویسی اب بھی باقی رہی، دین ترقی ہوگی، تم جتنا نکلو گے تمہارے دین میں کمال پیدا ہوگا، تمہارے دین میں حقیقت پیدا ہو، تمہارے اپنے لائن کے دین تک اللہ تمہیں ترقی کر کے پہنچا دے، اس لیے کہ دین ترقی کیا ہے خروج کی بنیاد پر، دین کمپلیٹ ہوا ہے، تکمیل کی طرف گیا ہے خروج کے راستے سے۔
गज़वा सुवीक हुई, अबू सुफियान मक्का से टुकड़ियां ले लेके आते थे, हमला करते थे मदीना। एक दफे आया और आग लगा दी सारी घास में, मकानात जला दिए, एक साहबी को कत्ल कर दिया, लूट मार करके चले। सत्तू के बोरे लेकर आए थे, खाने पीना तो इतना एहतमाम होता नहीं था, भूख लगी तो सत्तू खाएंगे, सुई के माने सत्तू के हैं, वो गज़वा उसी से मंसूब हो गया। तो जाते जाते सारे बोरे फेंक दिए उसने, बचने के लिए घबराहट में। तो साहबा किराम ने उठाया, वहां से वापस आए, अल्लाह ने रोजा फर्ज कर दिया, रमजान के रोजे फर्ज हो गए, सदका फितर वाजिब हो गया, और ईद की नमाज भी मिल गई, वरना उससे पहले ईद की नमाज नहीं थी। सारी ईद की नमाज ईदगाह में जाके अदा की गई। इधर खुरूज से आए हैं और उधर 3 अहकामात आ गए। उहुद से लौटे हैं, अल्लाह ताला ने विरासत के अहकामात नाजिल किए, प्रॉपर्टी कैसे तकसीम की जाए। जितना खुरूज होता था दीन तकमील की तरफ जाता था, दीन मुकम्मल होने की तरफ जाता था, अल्लाह के रास्ते की नकल हरकत की वजह से। बनो कुरैज़ा से वापस आए हैं, अल्लाह ने पर्दे की आयतें नाजिल कर दी, औरत जेवर कैसा पहने, आवाज कैसे निकालें, कैसे रहे, वो सारे माशरत के लाइन के, पर्दे के लाइन के अहकामात अल्लाह ने नाजिल किए बनो कुरैज़ा से वापसी के खुरूज के बाद। सब हुआ है। इसलिए हज़रत जी कहते हैं कि जो काम को अपने तजुर्बे और अकल से बताएगा वो इख्तिलाफ पैदा करेगा, जो सीरत से बताएगा उम्मत को जोड़ लेगा। अब अपनी अकल लगाने की जरूरत नहीं है, अपना तजुर्बा बताने की जरूरत नहीं है, ताकि काम सीरत पर आए। हर एक काम करने वाले की इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि काम को सीरत पर लेकर आए, ताकि दुनिया में जो बातिल दंदना रहा है वो इस वजह से दंदना रहा है कि ये मुकाबले में आया नहीं है अभी काम के, अभी तो हमारे तजुर्बे और अकल के मुकाबले में, इसके लिए बर्बाद नहीं हो रहा है। जिस दिन सीरत के मुकाबले में आ जाएगा तो वो दुनिया में टिक नहीं सकता। हज़रत जी कहने लगे दुनिया में बातिल की मुद्दत हमने बढ़ा के रखी हुई है, दुनिया में बातिल की मुद्दत हम बढ़ाए हैं उसको, क्योंकि बातिल हमारे तजुर्बे के मुकाबले में है, हमारे अकल के मुकाबले में है। हमारे अकल तजुर्बे का नाम सीरत नहीं है, सीरत वो है जो सहाबा रसूलुल्लाह हमको सिखाई गई। इसलिए कहा कि सीरत की तरफ कदम बढ़े, इसलिए महीने में 4 शब गुजारी और माहाना जोड़ में भी हयातुस सहाबा, महीने में 5 मरतबा हयातुस सहाबा सुनो, ताकि सीरत से तुम्हें काम के उसूल समझ में आए। और हफ्ते 25 दिन महीने के इनफिरादी पढ़ो हयातुस सहाबा, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारा काम क्या है। वरना अपने अपने तौर से अपने अपने ढंग से बताएंगे काम, कोई ऐसा बताया, वो हाँ बताया, ये ऐसा बताया, वो ऐसा बताया, तो बातिल की मुद्दत बढ़ाते रहोगे तुम, बातिल की मुद्दत बढ़ते रहेगी। तो बताओ अभी रिवाज हो गया है कि आलात से, मोबाइल से, व्हाट्सएप से दावत देने का, घंटों निजी मजलिसों में लाया नहीं, अब तो काम करने वालों की होती है और दावत होती है व्हाट्सएप पे, दावत आ गई मोबाइल पे और निजी मजलिसें आ गई लायानी पे। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि जब काम फैल जाएगा और काम बढ़ जाएगा तो फिर जो शोहरत के असबाब होंगे तुम उसके जरिए से लोगों को मुतवज्जे करना चाहोगे और लोग मुतवज्जे नहीं होंगे, इसलिए कि अल्लाह तुम्हारी तरफ मुतवज्जे नहीं है। जब अल्लाह तुम्हारी तरफ मुतवज्जे नहीं है तो तुम्हारी मेहनत से लोग कैसे मुतवज्जे हो जाएंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला छोटी उम्र की थी, नया कपड़ा पहनी, अच्छा लगा, थोड़ा दाएं बाएं झुक के देखने लगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ी, कहने आयशा क्या है, कह रसूल अल्लाह नया कपड़ा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। कहने लगे अल्लाह की कसम आयशा तेरे रब की निगाह तुझसे हट चुकी है, तू अच्छा कपड़ा पहन के उज्ब से देख रही है। जो अल्लाह मुतवज्जे ही ना हो हमारी तबलीग पर, दावत पर, लोग कैसे मुतवज्जे हो जाएंगे। तो शोहरत के असबाब से मशहूर हो जाओगे, कबूल नहीं होगी। एक होता है काम में मशहूर होना, एक होता है काम में मकबूल होना। अरे कहते शोहरत जमीन वालों में होती है, कबूलियत आसमान वालों में होती है। और कबूलियत के असबाब इत्तिबाए सुन्नत है, कहा कि जितनी ज्यादा जो सुन्नत का एहतमाम करेगा अल्लाह ये काम उससे लेगा। कबूलियत के असबाब सलाहियत नहीं है, मुताला नहीं है, अक्ल नहीं है,
पुराना होना नहीं है। कबूलियत के असबाब सुन्नत की पाबंदी करनी। कबूलियत के असबाब क्या है? इत्तिबाए सुन्नत है। और कहा कि ऐसा भी नहीं कि जहां जाए तो वैसा, वहां जाए तो वैसा, जैसा मौका मिले सुन्नत नहीं तो सलाम अलैकुम। कहा कि जो मौका महल दे के सुन्नत पर अमल करेंगे, कहा कि वो बहरूपियां हैं, बहरूपियों से अल्लाह काम नहीं लेता। कहते लोग समझते हैं कि जो काम के तकादे तकसीम करते हैं वो काम लेते हैं, इसलिए उनकी खुशामद करते हैं, भाई इनके करीब रहो ताकि हमसे काम लिया जाएगा। कहा कि काम लेने वाले तकादे तकसीम करने वाले नहीं हैं, काम लेने वाला अल्लाह है, और वो देखेगा कि तुम कितना इत्तिबाए सुन्नत करो। ऐसा जरूरी है जो आदमी काम कर रहा है उसे काम लिया ही जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो कयामत पे खुलेगा पन्ना कि तुम तो समझ रहे थे हम काम करने वाले। आदमी माल जमा कर गया, बाजार में गया, पता चला सिक्के तो खोटे हैं तेरे, नोट तो तेरी नकली है, जिसको हम काम समझ रहे हैं मालूम पड़ा वो काम ही नहीं है कुछ। तो मेरे भाइयों अजीजों दोस्तों, कहा कि जितना खुरूज बढ़ेगा, कहा कि उतना दीन तरक्की करेगा। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िलहज, यानी शाबान के 15 से निकलेंगे तो ज़िलहज भी है। कहा कि सारे अक्सर गज़वात इन्हीं में मिलेंगे, बदर इन्हीं में, उहद इसी में, बनु क़ुरैज़ा इसी में, खैबर इसी में, फतेह मक्का इसी में। और हर गज़वे के बाद कुछ ना कुछ अहकाम नाजिल हुए, अहकाम नाजिल होते रहे, दीन तरक्की करता। कहा कि इन 4 महीनों में अगर तुमने तसलसल से 3 साल तक के 4 महीना लगा लिया तो अल्लाह ताला तुम्हें दीन पर चलने की इस्तेकामत तुम्हारे अंदर पैदा कर देगा। इसलिए कि इन महीनों में अल्लाह ने बड़ी इस्तेदाद रखी है दीन को जिंदगियों में लेने की, इसलिए अहकामात इन्हीं महीनों में आए। कहते 3 साल तक मुसलसल 4 महीना अगर इन महीनों में लगा लोगे, अल्लाह तुम्हें मुत्तकी बना देगा। अल्लाह तुम्हें क्या बना देगा? अल्लाह तुम्हें मुत्तकी बना देगा। हज़रत के बयानात पढ़ना। तो मेरे भाइयों अजीज दोस्तों, एक सालिहीन की मेहनत, एक अंबिया की मेहनत, एक इमामुल अंबिया की मेहनत। इमामुल अंबिया वाली मेहनत क्या है? इमामुल अंबिया वाली मेहनत सबसे पहली यह है कि पूरी दुनिया को मेहनत का मैदान बनाने के लिए पहली हिजरत पर आओ। पहला खरूज क्या है? पहला खरूज साल का 4 महीना देना भी नहीं है, 6 महीना देना भी नहीं है, 8 महीना देना भी नहीं है। इमामुल अंबिया मेहनत का पहला नक्शा क्या है? कि पहला नक्शा तुम तो मुस्तकिल काम के ही होगे रह जाओ। ये तस्कील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नए से नए आदमी की करते थे। आप सलाम फेरे, वासिला इब्न अस्कर रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में आए मगरिब की नमाज में, सलाम फेरते मस्जिद में जायजा लिया। इमाम इतना मुक्तदियों को पहचानता था कि नया आदमी मस्जिद में आया है, ये जरूर मदीना का नहीं है, कहीं और गए। सारे मजमे को हटा के रसूल उसके पास आखिरी में गए, वासिला इब्न अस्कर। और ऐसा माहौल मदीना में नमाज का बना था कि हालत कुफ्र में आए, मदीना के अंदर ढूंढा कोई मर्द मिल जाए। मगरिब का टाइम था, एक मर्द मदीना में नजर नहीं आया। तलाश करते करते मस्जिद में नमाज हो रही थी, कुफ्र की हालत में नमाज में शरीक हो गए। हज़रत जी नेपाल के इज्तिमा में कहने लगे कितनी शर्म की बात है कि काफिर जब मुसलमान होता था उसको शरायत इस्लाम बताया जाता, तेरी इस्लाम की शर्त है कि तुझे नमाज पढ़नी है। आज मुसलमान को इरादे करवाने पड़ते हैं इज्तिमात में, नियत करो कि आप नमाज नहीं छोड़ेंगे। कितनी शर्म की बात है। तो ये तो हो सकता है कि काफिर नमाज पढ़ ले हालत कुफ्र में, ये हो ही नहीं सकता कि मुसलमान नमाज छोड़ दे ईमान में आकर। ये सब हमारी कमजोरी की वजह से। तो नया आदमी उसको इस्लाम में दाखिल किए और उसकी तस्कील की, मुसलमान होते ही तस्कील, हिजरत करोगे, अल्लाह के रास्ते में निकलोगे कि हाँ निकलूंगा। वो नया आदमी माहौल का इतना असर कि कहने लगा कितने टाइप की का खरूज है। हम तो पूछते हैं सस्ता माल लेने के लिए, कहां कहां का रुका बताओ, तो जब से करीब वाला जो रुको वहां दे दो मेरे को।
हमारे साहब रहते हैं, कहते लोग सर्दी में आके गर्म इलाके का रुख मांगते हैं अपने जिम्मेदारों से, इसलिए कि इनके सामने खंदक की ठंडक नहीं है। कितनी सख्त सर्दी में वक्त लगा था। लोग गर्मी में आके सर्द इलाके का रुख मांगते हैं, इसलिए कि इनके सामने तबूक नहीं है। तबूक नहीं जानते हैं कितनी सख्त गर्मी में था। कहा कि मुनाफिकीन से सहाबा से मुनाफिकीन को छांटने के लिए अलग अलग हालात में तस्कीरें अल्लाह पाक करवाता था नबी जी के जरिए। एक हाल की तस्कील होती तो छांटते ही नहीं मुनाफिक कौन है, सहाबा कौन है। गर्मी की वजह से मुनाफिकीन छट गए, बहुत गर्म है, सीजन में तस्कील भी मुनाफिकीन छट गए। ठंडक में ठंडा के मौके में तस्कील भी, सर्दी बहुत है, सहाबा तो जमे, मुनाफिकीन चले गए घरों, इजाजत ले लेगा। लिहाजा कहते हैं कि भाई इजाजत लेके काम से रुखसत होना ये तो मुनाफिकीन का मिजाज था। अब तो बच्चे मैं बहुत इताअत वाला हूं, देखो कितना पूछ पूछ के काम करता हूं। अभी लगाऊं हाजी साहब चिल्ला, अब हाजी साहब बेचारे इसका इतना रोए हाजी साहब के सामने कि बोले जान तो भैया जा वादी में जाना। तो इजाजत लेके काम से रुखसत चाहना ये तो मुनाफिकीन का मिजाज था। काब बिन मालिक के लोग कह रहे तू भी इजाजत ले ले, तू भी इजाजत ले ले, हिलाल बिन उमैया की तरह बीवी को वापस रखने। झूठ बोल देना, बाद में माफी मांग लेना ना, और बोल बचन में तो तू बहुत माहिर है। क्या नहीं, अभी तो अल्लाह का नबी नाराज है, झूठ बोलूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह भी नाराज हो जाए। एक मुसीबत नहीं जाएगी दूसरी गले पड़ जाएगी। एक आदमी 50 दिन 50 रात इस इतने मुजाहिदे पर इसलिए जमा रहा सिर्फ इस वजह से कि मुझे झूठे बहाने नहीं बनाना है खरूज के लिए। हाँ मेरी सुस्ती थी, मेरी गफलत थी, उल्टियां तो 30 थे, सब कुछ था, मेरी सुस्ती थी। तो अगर एक हाल की तस्कील होती तो मुनाफिकीन छटते कैसे। अगर कहते जो एक हाल में काम करना चाहेंगे, अमन है तो जाएंगे, फसाद का जमाना आया था, नहीं मेरी तस्कील नहीं, पैसे दे तो तस्कील हो गई, मंदी आ गई तो नहीं जाएंगे। तेजी में चले गए, मंदी में नहीं गए, फराखे में चले गए, तंगी में नहीं गए, सेहत में चले गए, बीमारी में नहीं गए। तो आगे जो एक हाल में करना चाहेंगे वो तो उस पत्ते की तरह है जो सूख के कभी इधर गिरा कभी उधर गिरा, वो कहां आते जाता रहेगा पता नहीं उसका। फसाद में पड़ने वाले अक्सर ऐसे ही होते हैं जो खरूज से गायब होते हैं। कहते थे काब बिन मालिक का वाकया रजी अल्लाह उनका अल्लाह ने इसलिए करवाया था ये बताने के लिए हमेशा अल्लाह के रास्ते में फिरने वाला आदमी एक तकाजा छोड़ा है, एक तकाजा, पहले एक ही मर्तबा, ऐसे ही लोगों को समझाने के लिए कि हाँ तू बहुत पाबंद है, तू बहुत कुर्बानी वाला है, तू बहुत फिक्र वाला है, हमेशा करते आया है, अभी भी तुझे करना है, अभी भी नहीं छोड़ना है। हमेशा करते करते एक मर्तबा का खरूज छोड़ने पर इतना इताब आया, 20-20, 15-15, 10-10, 5-5 साल का खरूज छोड़ छोड़ के बैठे हैं और अपने आप को काम करने वाला समझ रहे हैं। अगर जो कितना भी अच्छा मुकामी काम करे और खरूज नहीं कर रहा है, कहा कि उसको अपने आप को काम करने वाला समझे भी ना भी कि मैं काम करने वाला हूं। अल्लाह के रास्ते से रह जाने वाला उस जमाने में मुनाफिकीन को समझा जाता था या माजूरीन को समझा जाता था। अब माजूर वो जिसको कुरान ने माजूर कहा है, अब तो कारोबार के हालात को अपन माजूर बोलते हैं। तो मेरे भाइयों पहली तस्कील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये थी कि हिजरते बादता पर रहोगे कि नहीं रहोगे, पहले दिन के आदमी की तस्कील। अब उन कहते हैं अभी नए नए हैं, धीरे धीरे तस्कील करो, पहले 3 दिन लगाओ, फिर असरा लगाओ, फिर चिल्ले भेजो। अल्लाह के नबी की तरतीब ये थी कि ऊपर से नीचे आते थे, मुस्तकिल हमारे साथ रहोगे। मेरे भाइयों ये तस्कील इस वक्त निजामुद्दीन में हजरत जी करते हैं। निजामुद्दीन ऐसा है जिसको जैसे जरवा की तरह, जरवा कहते हैं पहाड़ की चोटी को, पहाड़ की इंतहाई चोटी पे खड़े हो पूरा शहर नजर आएगा कहाँ क्या है। इस वक्त निजामुद्दीन जरवा की तरह है। पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां उम्मत के सारे अहवाल पेश किए जाते हैं सिवाय निजामुद्दीन। सिर्फ निजामुद्दीन ऐसी जगह है जहां पता है कि हर सूबे का और हर मुल्क का, हर बर्रे आज़म के काम की क्या सतह है और दीन की क्या सतह, दीन की क्या सतह। मुर्तानिया ऐसा मुल्क है, मदारिस का, उलमा का, एक जमात गई एक मस्जिद के अंदर, उस मुल्क की बहुत बड़ी मस्जिद, एक मुकामी आदमी ने कुछ एतराजी जुमला कहा जमात के ऊपर,
وہاں پورے ملک کے بڑے صدر مفتی تھے، اسی مسجد کے امام تھے، وہ سن لیے. اگلی نماز میں جماعت کو پہلی صف میں بٹھایا اور ان کا جو بیان تھا وہ بیان انہوں نے بدل دیا. ممبر پر کھڑے ہو کے مرکز نظام الدین اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پوری سوانح پوری تفصیل سے بتائی اور جماعت کو اپنے قریب بٹھایا. اتنے تاریخی کلمات اور اتنی اہمیت بتائی نظام الدین کے ارکان کی، کہا کہ وہ تو بہت بڑی مسجد تھی مورتانیہ کی، وہاں کے خطبے اور وہاں کے بیانات وہاں کے حالات پر شائع ہوتے تھے، تو ان کا پورا بیان ملک کی ٹی وی پر ریلے کیا گیا کہ وہ تبلیغی جماعت کے بارے میں انہوں نے یہ بیان کی. حفصہ کے اندر چلے 4 مہینے والوں کو جوڑے 50,000 کا مجمع. کہنے لگے نجاشی کے بعد سے آج تک دین کی نسبت پر اتنا بڑا مجمع کبھی نہیں آیا. مستورات ساری کی ساری منتظر تھی. مستورات ایک پردے میں حضرت سے بیعت ہونا ہے، حضرت جی کا بیان ہمیں سننا ہے، ساری مستورات. کہا کہ اس ملک کا کام زیادہ ترقی پر ہے جہاں کا تعلق نظام الدین سے گہرا ہے، زیادہ گہرا ہے. اس لیے حضرت جی کہتے ہیں کہ عملہ جو عملہ ہوگا اللہ اس سے کام لے گا. عملہ کس کو کہتے ہیں؟ عملہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت کہتے ہیں عملہ اس کو کہتے ہیں جس کو معلوم ہے وہ کہ ہر وقت کا کیا تقاضا ہے اور ہر وقت کے تقاضے کو معلوم ہوتے ہوئے اس کو پورا کرنے کے لیے تیار بھی رہے، اس کو عملہ کہتے ہیں. ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کیا تقاضے ہیں، ملک کے کیا تقاضے، صوبے کے کیا تقاضے، ضلع کے کیا تقاضے، اپنی مسجد کے کیا تقاضے نہیں پتا. اپنے ایک دن بیٹھے دوسرے دن غائب، تیسرے دن بیٹھے چوتھے دن غائب. تو کہا کہ پہلی تشکیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی ہجرت بادہ کی تھی. مستقل رہو، وہ تو نظام الدین کے مقیمین ہیں. اور ادنا تشکیل کیا ہے؟ ادنا تشکیل حضرت یہ کہتے ہیں کہ تم آتے جاؤ، جب بلائے آ جاؤ، جب بلائے چلے جاؤ، جب بھیج دو چلے جاؤ. ہم سوچتے بہت بڑی تشکیل ہے تقاضے پر چلنا، کریے تو ادنا تشکیل ہے، جب بلائے آ جانا پھر چلے جانا. اور تیسرے نمبر کی امام الانبیاء والی محنت کی ترتیب یہ ہے کہ پوری دنیا ابھی یہ آزار تھے نا، آزار سے پہلے والے جو ملکی مشورہ تھا حضرت نے اس میں ترتیب بنائی تھی. پوری دنیا کو سال میں ایک مرتبہ پوری دنیا جمع ہوگی نظام الدین، پوری دنیا کے تقاضے تقسیم ہو گئے، پوری دنیا میں ایک نہج ایک ترتیب سیرت سے سارے کام سمجھا جائے. اکتوبر کی تاریخ بھی طے تھی، تو آزار ہو گئے تو آگے بڑھ گیا وہ پوری دنیا آتی. صحبائی مشورے میں ملکوں کے لوگ آتے ہیں اپنے عملے کو لے کر. 2 سال میں ہر ملک آتا ہے، ہر صوبہ آتا ہے، ہر بر اعظم آتا ہے اپنے عملے کے ساتھ. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے کہ ہر مہینہ نظام الدین آیا کرو، پورے ہندوستان والوں کو کہتے تھے ہر ہفتہ آیا کرو نظام الدین. حضرت وہ تو آنے جانے میں ہفتہ ہو جائے گا. کہا کہ اچھا 15 دن پہ آ جایا کرو. تو حضرت یہ بھی بڑا مشکل ہے. کہا 1 مہینے میں آیا کرو. تو حضرت یہ بھی مشکل ہے. کہا 3 مہینے پہ آیا کرو. کہا کہ 4 مہینے پہ آیا کرو. کہا کہ سال میں 1 بار تو آ ہی جایا کرو. کہا کہ ہمارے یہاں آؤ گے تو ہماری کہو گے، اور نہیں تو تم جس کو تبلیغ سمجھو گے اس کو کرو گے. تبلیغ وہ نہیں ہے جو تم سب کر رہے ہو، تبلیغ وہ ہے جو صحابہ نے کیا ہے اور نظام الدین سے سیرت سے بتائی جاتی ہے. تو کہا کہ پہلی تشکیل کہا کہ مستقل پڑ جانا، دوسری تشکیل جب بلایا جب آگے چلے جانا، تیسری تشکیل کہا کہ سال والے علماء 3 سال پر آئے، اور چوتھی تشکیل یہ ہے کہ ہر سال 4 مہینہ لگانے والے ایک 4 مہینہ اپنے مقام سے جائیں، دوسرے سال کا 4 مہینہ نظام الدین سے جائیں. دوسرے سال کا 4 مہینہ کہاں سے جائیں؟ نظام الدین سے. کیوں ایسا کیا گیا؟ اور 5 مہینہ بیرون جانے میں 3 مرتبہ 4 مہینہ لگاؤ، کیوں ایسا شرط ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ حضرت عمر کی بات کہتے ہیں حضرت جی، بس بات سنو تشکیل کریں. حضرت عمر رضی اللہ کہتے تھے تم اپنے علاقے میں ہو، ہمیں کیا پتا کہ تم اپنے علاقے میں کیا کر رہے ہو. جو ہمارے یہاں آئے گا ہمارے پاس رہے گا، ہم اس کو دیکھیں گے، پرکھیں گے، اس کے ظاہر پر اعتماد کر کے اس سے کام لیں گے، باطن کو اس کے اللہ کے سپرد کریں گے. کہ تم اپنے علاقے میں کام کر رہے ہو، ہمیں کیا معلوم تمہارے اندر کیا استعداد ہے، تمہارے اندر کیا خوبی ہے. پچھلے سال ہم لوگ میرٹھ کے اندر تھے، مسجد اور جماعت کے 2 ساتھی، اور بہت زیادہ عمر ان کی نہیں، 40 کے قریب عمر. ایک کا 25 بار 4 مہینہ لگا، ایک کا 20 بار 4 مہینہ لگا. ان کی وجہ سے پوری مسجد اور جماعت 3 سے کم کی شاید ہی کوئی ہو. تو وہ تو
قوائف ایک بنیاد بن گئی، پرچیاں اتنے 4 مہینے، اب ان کو تو نظام الدین ڈائریکٹ استعمال کر کے صوبوں میں ملکوں میں ادھر ادھر استعمال کر رہا ہے، اپنے علاقے میں پڑے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، ہم اسی میں بھی ایک بار بھیج دو 2 بار والا بھیج دو، اللہ کہتے تعداد مقصود نہیں ہے، استعداد مقصود ہے۔ ہم تو تعداد بڑھانے کے چکر میں جماعت کیسے بھی نکل جائے بیرون کی، کام جا کے کیا کریں گے وہاں؟ ایک جماعت بیرون گئی، وہاں سے فون کی 5 کام سارے لکھ کے بھیجو، تو 5 کام لکھ کے بھیج مانگا رہا ہے ابھی وہاں۔ بیرون والوں کو تو ہم سے زیادہ استعداد ہو گئی، تو ہر سال 4 مہینہ یہاں سے 4 مہینہ وہاں سے، اور بیرون کے قواعد کا مقصود یہ تھا یہ سارے صلاحیت والے نظام الدین چوس رہا ہے پورے ہندوستان سے اور ان کو استعمال کر رہے پوری دنیا۔ اور آخری درجے کی تشکیل یہ ہے کہ ایک چلہ آخری درجے میں اپنی مسجد سے لگا کے ہر کام کرنے والا 2 مہینہ نظام الدین سے جائے، پھر پتہ چلے کہ امام الانبیاء والا کام کیا ہے۔ آپ پوری دنیا میں کام کے کیا تقاضے ہیں؟ ہم اپنے علاقے میں کام کر رہے ہیں، سمجھتے بہت کام کر رہے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پر جائیں گے تو پتہ چلے گا کام کہاں ہے دنیا میں۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ اس کے لیے ہمت ارادے کر کے بتائیں کہ 4 مہینہ پہلے جن کا 3 بار لگ گیا ہے ایسے ساتھی بتائیں 5 مہینے کے لیے کون تیار؟